السلام علیکم سامعین۔ ایران کی جنگ کافی معنوں میں منفرد ہے۔ سب سے پہلا اور قابل توجہ پہلو اس جنگ کا یہ ہے کہ پہلی دفعہ تاریخ انسانی میں ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا، لیکن اس بات پر فی البدیہہ تاریخ دان یہ اعتراض کرے گا کہ اسرائیل کو بنے ہوئے 80 سے کم سال ہوئے ہیں، تو ابھی جس علاقے کو ہم اسرائیل کہتے ہیں وہ تو اصلاً فلسطین کا علاقہ ہے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا فارسیوں نے کبھی فلسطین پر قبضہ کیا ہے؟ جی بالکل کیا ہے۔ کوروش اعظم، جو کہ سائرس اعظم کے نام سے مشہور ہو گیا ہے، تقریباً 540 قبل مسیح کے دوران فلسطین پر قابض ہوا، اور نہ صرف یہ کہ قابض ہوا بلکہ اعظم کا لقب بتاتا ہے کہ بطور عظیم طاقت قابض ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فارسیوں نے پہلی بار اپنی فوجی طاقت کا تعارف کروایا اور یروشلم کو اپنے قبضے میں لے کر یہودیوں کو، جو کہ وہاں سے جلا وطن کر دیے گئے تھے، دوبارہ اپنی مقدس زمین پر قدم رکھنے کا حکم صادر کیا۔ انجیل میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ بہرحال فارسیوں کا راج تقریباً 200 سال تک اس سرزمین پر رہا، تو گویا یہ تو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ایران کا اسرائیل پر حملہ کوئی منفرد واقعہ نہیں، بلکہ یہ ایک اور کڑی ہے تاریخ کی زنجیر میں، جو کہ جنگ کے کانٹوں سے لیس ہے، کہ جس میں فارس کے لوگوں نے دوبارہ سہ بارہ فلسطین کو آزاد کرانے کی مہم میں حصہ لیا۔ البتہ اس دفعہ وہی قوم جس کے لیے اسرائیل کی سرزمین کو ہموار کیا گیا تھا، آج سے کچھ 3000 سال پہلے اب اسی قوم پر میزائل برس رہے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف، جو واقعی ایک انوکھا سانحہ ثابت ہوا ہے۔ 28 فروری 2026 سے پہلے پچھلے سال بھی جون میں 12 دن کی جنگ اسرائیل اور ایران کے درمیان چھڑی۔ اس جنگ میں اسرائیل اور امریکہ نے فیصلہ کیا کہ ماں سوائے امام خامنہئی کے جتنا ہو سکے ایرانی قیادت کو شہید کر دیا جائے، جو کہ حتماً انہوں نے کیا۔ لیکن چونکہ خامنہئی صاحب کو نہیں نشانہ بنایا گیا تو دنیا اتنی حرکت میں نہیں آئی جتنی اب آئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ خدا نے جو سب سے بڑا مکر کیا وہ یہ زعم تھا کہ رہبر اعظم کو شہید کرنے کا نتیجہ وینزویلا میں مادورو کی حکومت گرانے جیسا ہوگا، کہ ایک بحری جہاز ایران کے پاس لے جایا جائے جس سے یہ اندیشہ ظاہر ہو کہ ایک جہاز اس سے پرواز کر کے خامنہئی صاحب کو شہید کرے، اور باقی میزائل اور بم باقی اڈوں کو استعمال کر کے ایران پر خوف طاری کرنے کے لیے برسائے جائیں۔ چند دنوں میں قصہ مک جائے گا۔ مٹی پاؤ والا حساب ہے۔ نومبر میں مڈ ٹرم کی فتح کا جھنڈا دکھا کر نیتن یاہو نے امریکہ کی فوج خرید لی، لیکن رہبر اعظم خامنہئی صاحب تو اقبال کے شیدا تھے۔ گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار شو کہ از مغز 200 کھر فکر انسانی نمی آید۔ یہ 200 کھر جو امریکی کانگریس میں بیٹھے ہیں، ان کو کیا خبر کہ غلام پختہ کار شو کون ہوتا ہے؟ بہرکیف ایران کی جوابی کارروائی نے امریکہ کی آئندہ چالوں کو بھی مبہم کر دیا۔ آج جتنی چیمگوئیاں ابنائے ہرمز کی بندش کے واسطے سے ہو رہی ہیں، یہ سب نہ ہوتی اگر چین ایران کا ساتھ نہ دیتا۔ ایران پر حملے کے چند ہی گھنٹے بعد امریکہ کو یہ پتہ چلا کہ بحرین میں موجود بحری اڈہ، جو کہ ابنائے ہرمز کو کھولے رکھنے کے لیے استعمال ہونا تھا، وہ ناپید ہو چکا ہے۔ اور صرف یہ نہیں، چند دنوں میں جب امریکہ سوچ رہا تھا کہ کسی طریقے سے ایران پر اپنے سپاہی بھیج کر اپنی ڈھارس جمائے، ایران نے مشرق وسطیٰ میں موجود جتنے امریکی اڈے تھے ان سب کو ناکارہ بنا دیا۔ بیچارے امریکی سپاہی ابھی صبح منہ دھونے کی فرصت بھی نہ پائے تھے کہ سر پر اولے برسنا شروع ہو گئے اور ان کو ہوٹلوں میں جا کر گزر بسر کرنا پڑا۔ یہ سب چین کے بیدو سسٹم کے ذریعے سے ممکن ہوا، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ اگر ایران کے پاس چین کی ٹیکنالوجی نہ ہوتی تو وہ یہ نہ کر پاتا۔ چین کی مدد سے زیادہ ضروری اور قدیم عنصر اس جنگ میں ایران کی سیاسی امنگ اور عزم ہے۔ 47 سال کی معاشی قید نے ایران کو جبری مشقت پر مجبور کیا، جس میں خود چین اور روس حصہ دار بنے۔
7 मई को पाकिस्तान के जरिए चीन ने अपना असलहा अमली तौर पर नुमाया किया और फिर अब तक इन 40 दिनों में चीन को दोबारा मौका मिला कि वो अमेरिकी फौज को और उसके साथ दुनिया को, खासकर यूरोप को, ये पैगाम पहुंचा दे कि अब अमेरिका की 250 साल तहजीब, जिसमें उनके बकौल कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, फारसियों के सामने सर नुगू है। सोने पे सुहागा तो यह है कि अभी तक दुनिया ने चीन की टेक्नोलॉजी और ईरान की ताकत को समंदर में कार फरमा नहीं देखा है, जिस पर अमेरिका का सारा गुरूर मुनहसर है और जिसकी बिना पर वो चीन को ताइवान पर चढ़ाई ना करने की धमकी देता है। लेकिन लगता ऐसा ही है, अगरचे अमेरिका को नहीं सही लेकिन चीन को इस बात का पता लग गया है कि बहरी महाज पर भी उसकी अमेरिका पर कई गुना ज़्यादा बरतरी है। इसका सबूत गुजरे दिनों में ताइवान की अपोजिशन लीडर का चीन का दौरा था, जिससे साफ ये पैगाम दुनिया को पहुंचा दिया गया है कि इस तरफ नजरें करना फजूल है, अपनी तहजीब को सही करो, इंसानियत को अपने अंदर दोबारा उजागर करो, वरना सिर्फ मुल्क नहीं खुदा का कहर तहजीब मगरिब को ही ना पूरा तहलील कर दे। अब आबनाए हुर्मुस का मसला इलाकाई मसला नहीं रहा, ये एक तहजीबी मसला बन गया है जिसमें दुनिया की 4 बड़ी तहजीबें आमने सामने हैं, अमेरिकी तहजीब, रूसी तहजीब, चीनी तहजीब और ईरानी तहजीब।